بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہ آیت جو آپ نے سنی ہے یہ سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 99 ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنی رب کی طرف جاتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، سیہدین تو بہت جلدی وہ مجھے کوئی راستہ دکھائیں گے، بہت جلدی مجھے سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اصل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں جس میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میسیجز ہیں۔ جب ہم آیت نمبر 99 سے اور 130 تک سورہ صافات جو سورۃ نمبر 37 ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو ہماری اس وقت جو عید الاضحیٰ کے متعلق جو باتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ جب کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی مجھے بہت جلدی سیدھا راستہ دکھائے گا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی، یہ دعا کب کی، اور یہ دعا قبول کتنے عرصے کے بعد ہوئی، اور اس دعا کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون کون سے ثمرات ابراہیم علیہ السلام کو دیے یا دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تقریباً نوجوانی کی عمر تھی، 14-15 سال، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر اس کی 60 میں جب ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو توڑتے ہیں، تو جب یہ لوگ عید سے یا میلے سے واپس آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کون تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، فتن کہتے ہیں نوجوان جو ابھی ابھی جوانی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، یعنی 16-17 سال سے بھی کم عمر، 14 اور 16 سال کی عمر کے درمیان، اس کو کہتے ہیں فتن۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتن یذکرہم، وہ ان بتوں کے متعلق کچھ باتیں کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ایک ڈائلاگ ہوا، اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے، اس کے سوالات کیے، تو اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہی اور ابراہیم علیہ السلام حق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ان کو جلاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ یہ سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 اور آیت نمبر 68، تو اس میں وہ کہتے ہیں حرقوہ، جلاؤ اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، اپنے بتوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو، ان کو جلاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ روم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 47 میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم پر فرض ہے، حق ہے کہ ہم مدد کریں مومنین کی۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو بردن یعنی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 14 سے 16 سال کے درمیان تھی، یعنی بالکل جوان تھے۔ پھر جب ہم اس طرف آتے ہیں سورہ صافات میں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہی واقعہ نقل کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے بہت جلدی راستہ دکھا دے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے صالحین صالح اولاد دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 101 میں کہتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی بشارت دے دی۔ اب جب بشارت دے دی تو ہمیں کچھ روایات سے، خاص طور پہ اسرائیلیات جیسے بائبل ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ تو اس بڑھاپے میں یعنی جوانی سے لے کے اتنے وقت میں اب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کیسا صبر کیا ہوگا، جبکہ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ بس ادھر دعا کی اور 1-2 دن میں اس کا رزلٹ آنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سی دعا کیسے قبول کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دے دی ایک نوجوان، ایک ایسے لڑکے کی جو حلیم، جو نرم دل۔ اب جب یہ بشارت مل گئی اور جب لڑکا ہوا بڑھاپے میں اور یہ پہلا لڑکا ہے اور اس کے بعد کسی دوسرے لڑکے بیٹے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خواب دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آیت نمبر جب 102 دیکھتے ہیں تو اس میں وقال
یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو یہ بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اب چونکہ نبی کا خواب وہ وحی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور چونکہ بیٹا بھی رسول بننے والا تھا اور اس کا بھی ایمان پختہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، میری پرواہ نہ کیجیے، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ اب بیٹا اور باپ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، اللہ کی بات کے آگے اپنا سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا تاکہ چھری تیزی سے چل سکے اور چہرہ بھی بیٹے کا باپ کی طرف نہ ہو۔ تو جب ایسی پوزیشن آ گئی کہ آپ بس ذبح کرنے والے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ اب پہلے یہ جان لے کہ محسن کیا ہے۔ وہ جب ہم دیکھتے ہیں بخاری کی جو حدیث ہے صحیح البخاری میں، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبرائیل پوچھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کأنک تراہ، کہ جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو نہیں دیکھ رہا اللہ کو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت رکھ کے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے احکام کو مانا جائے گا، تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محسن کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے محسنین کو جزا دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سخت کڑی سخت وقت آیا، ادھر سے آواز آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور بلا شبہ یہی تھی ایک بہت بڑی آزمائش، یہی تھی بہت بڑی، فَإِنَّ، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی ایک بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس کو بدل دیا ایک فدیے میں، یعنی اس کے بدلے ہم نے جانور کو دوسرا دے دیا، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑا پھر آخری، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ بعد والوں میں بھی چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹا ذبح کرنے کا، تو اگر ابراہیم علیہ السلام اس کے وقت بیٹا ذبح کر دیتے اور اللہ وہاں پہ فدیے کے طور پہ کوئی دوسرا جانور نہ دیتے، تو آج ہمیں بھی اپنا بیٹا ذبح کرنا پڑتا۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ آج ہم بہانے بناتے ہیں، خاص طور پہ جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں، جو ملک سے باہر رہتے ہیں، او جی یہاں پہ ہم غیر ملک میں ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، تو وہ پھر اپنے گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، ان کو پیسے بھیجتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے قربانی کر دیں۔ تو کیا اگر بیٹے کی قربانی ہوتی تو کیا وہ پیسے بھیجتے کہ بھی یہ میرے بیٹے کی جگہ، ہم تو ایسے ملک میں تو میرے بیٹے کی جگہ کسی اور کو آپ قربان کر دو، اپنے بیٹوں کو قربان، ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ بیٹا بھی اکیلا ہے، اس کے بعد دوسرے بیٹے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں کہتے ہیں جی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، بس یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، اور پیسے ہوتے ہیں۔ آج اگر یورپ میں دیکھیں تو 250-300 میں قربانی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی 50, 60, 70 میں قربانی ہو جاتی ہے، اور اتنے پیسے تقریباً ایک نارمل شخص کے پاس موجود ہیں اگر وہ پہلے سے ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ جس کی اولاد نہیں اس کو اللہ اولاد دے دیں گے اگر احسان کر کے یہ کام کیا جائے گا، یعنی محسن بن کے ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یا اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو، ہماری مشکلات کو دور کریں گے۔ جن کے بچوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کے لیے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، کسی بھی قسم کی پرابلم ہے، اس سے بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جس آزمائش میں ڈالا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بڑھاپے میں، جب وہ بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، اس وقت حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کرو۔ اگر وہ ذبح کر دیتے تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کیا، باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ اگر ہم بھی اپنا سر تسلیم خم کر کے یہ قربانی بکرے کی، گائے کی، اونٹ کی، بکری کی، دمبے کی، بھیڑ کی اگر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں بھی اجر دیں گے اور ہماری مشکلات کو دور کریں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کل مشکل دور ہو جائے۔ اب یہاں پہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس قربانی کو، اس سنت کو، ابراہیمی سنت کو ہم نے آخرین یعنی بعد والوں میں بھی رکھا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور یہاں پہ دعا ہے اللہ کی طرف سے کہ سلامتی ہے ابراہیم کے لیے، یعنی اس دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اور ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں احسان والوں کو، محسن کو، جو ایسے عبادت کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ایسے عبادت کرتے ہیں، ایسے اللہ کو کم مانتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ ہمارے مومنین میں سے ہیں، مومنین بندوں میں سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام محسن بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ تو اگر اسی طرح محسن اور مومن بن کے ہم بھی اللہ کی باتوں کو مانیں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، تو ہماری ہر قسم کی مشکل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دور کر دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہم نے دیکھی سورہ روم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 47 میں 47 میں، وَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ فرض ہے، حق ہے ہم پر کہ ہم مومنین کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں۔ پھر یہاں پہ صرف یہ نہیں ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کو بچا لیا، نہیں، اللہ مزید بھی دیتے ہیں، اللہ مزید بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، تو اللہ وہ پریشانی ہٹا کے اس کے ساتھ مزید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نئی بشارتیں دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے دی جو نبی تھے صالحین میں سے۔ کس وقت یہ بشارت دیتے ہیں؟ جب بیوی بوڑھی ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، اور بیوی بانجھ ہے۔ اب اس کی دلیل سورہ زاریات جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 51، اس میں آیت نمبر 28 اور 29 میں جب فرشتے آتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھاتے، یہ آپ جب 16 سے 29 تک پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ ساری تفصیل مل جائے گی کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو آپ نے دل میں ڈر محسوس کیا ان سے، قَالُوا لَا تَخَفْ، تو فرشتوں نے بھانپ لیا، فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کریں، وَبَشِّرُهُ بِغُلَامٍ علیم، اور ان کو بشارت دی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایک لڑکے کی، علم والے لڑکے کی، علیم کہتے ہیں علم والا لڑکا، علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جو آیت نمبر 29 ہے اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ تو چانس ہی نہیں تھے بچہ ہونے کے کہ بیٹا پیدا ہو جاتا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، تو اندر سے آپ کی بیوی علیہ السلام کی بیوی چیختی چلاتی ہوئی آئی، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے منہ کے اوپر ایسے ہاتھ مارتی ہوئی، اور کہیں جا کے فِي صَرَّةٍ یعنی چیختی ہوئی خوشی سے، اور کہیں پہ تعجب سے، دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ فِي صَرَّةٍ کہ وہ چیختی ہوئی آئی اور اپنے منہ کے اوپر ہاتھ مارنے لگی، فقالت، اور انہوں نے کہا، عجوز عقیم، یعنی بڑھیا اور عقیم، بانجھ، اس کے بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا، کذالکی، کہ یہ اسی طرح ہے، اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، اور وہ بہت بڑی حکمت اور علم والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 30 میں انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے، اور وہ بڑا حکمت اور علم والا ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی، جو ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ دوسرے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، دعا قبول ہوئی، جب دعا قبول ہوئی تو ایک اور نئی آزمائش آئی، پہلے آگ والی آزمائش، پھر یہ دوسری آزمائش، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ اس ایک بیٹے کو بچایا اور دوسرے بیٹے کی بھی بشارت دے دی، جبکہ تمام اسباب جو تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسباب ہمارے خلاف ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ جان لیں کہ یہ جو سال میں ایک بار یہ 10 دن آتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خاص طور پہ قربانی کو خالص دل سے اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس قربانی کو کریں، نہ کہ سیلفیاں بنا کر اور لوگوں کو بتا کر کہ ہم نے یہ بکرا لیا اور ہم نے یہ بھیڑ لی اور ہم نے یہ دمبا لیا اور ہم نے یہ اونٹ لیا اور ہم نے یہ بڑا جانور لیا، گائے لی، اور ہم نے کوئی اچھا بیل لیا۔ تو یہ لوگوں کو نہ دکھائیں، یہ جس نے دیکھنا ہے اللہ، اس کو آپ کی سیلفیوں کی یا آپ کے سٹیٹس کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو خالص کریں اللہ کے لیے، جب اپنے آپ کو خالص کریں گے اللہ کے لیے تو آپ کی مشکلات کو اللہ حل کر دیں گے۔ لیکن ادھر آپ کی اندر یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بڑا اچھا جانور لیا ہے، تو پھر لوگوں کے لیے ہے، اور جب کوئی عبادت لوگوں کے لیے کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منہ پر دے کر مارتے ہیں۔ اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذرا سا بھی عمل کیا جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرے، ہمارے اندر سے دکھاوا نکال دے۔ یہ جو ہم اپنے جانوروں کو لے کر اور اس کی سیلفیاں بناتے ہیں اور اس کی پبلک میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور لیا اور اس طرح کیا، اس طرح کیا، خدا را اس سے بچیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹنی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہیں ان کو قبول کروانا ہے، تو اپنے آپ کو خالص کریں اللہ کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، وهب لنا من لدنک رحمہ، اور تو دے ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت، اور رحمت ملے گی جب ہم اللہ سے خالص ہوں گے، جب ہم اللہ سے خالص ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب اس نیت کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھائیں۔ وهب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت دے، انک انت الوهاب، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔